سن طفلی فریب کار ماحول اور غبار آلود فضا میں گزرتی ہے۔ اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو ایک صحرا اس سے بھی خوفناک نظر آتا ہے، جس کو دیکھ کر دل میں ہزاروں خواہشات جنم لیتی ہے۔ اس وحشت خیز میدان میں پہنچنے تک ایک بچہ تمام بری صفات سیکھ چکا ہوتا ہے، اور سماج کے رحم و کرم پہ پلنے والا یہ بچہ تمام خوشنما چیزوں کی طرف لپکتا ہے۔ گندگی و غلاظت جو مختلف جہتوں میں میسر ہے، اپنے وجود میں منتقل کر دیتا ہے، اور یہیں نہیں رکتا بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے اور باغ جوانی میں قدم رکھتا ہے۔ سن جوانی میں خود کو فریب کار دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس عمر میں انہیں نہ صحیح سے لذت زیست میسر ہوتی ہے اور نہ ہی خود نمائی کا انہیں خیال آتا ہے۔ البتہ اس عمر میں حسن پرستی کمال کو پہنچ جاتی ہے اور ہوس کو عشق قرار دے کے چند دنوں کے لیے خود کو جھوٹا عاشق بنا دیتا ہے، اور ایک خیالی معشوق کی چاہ میں کوہ بے سکون کھودنے کی فنکاری کرتا ہے۔ کبھی نیم شبی کو بیدار ہو کر آٹھ آنسو بہاتا ہے اور کنبے کو باور کرانا چاہتا ہے کہ واقعی وہ مثل قیس و فرہاد ٹھہرا ہے۔ کل اپنے بچپن کے دوست سے ملاقات ہوئی۔ وہ بالکل لاغر ہو چکا ہے، چہرے کی خوبصورتی زائل ہو چکی ہے۔ میں نے اس کی اس حالت پہ ان سے شکوہ کیا تو وہ یوں گویا ہوئے، مر گئی، ہاں مر گئی، انتقال جی انتقال ہو گیا۔ بچپن میں کبھی ہم بھی عاشق ٹھہرے، سن بلوغت سے پہلے ممیز بھی نہیں تھے، ہاں 5ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ ان دنوں کسی شاہینہ کو لے کر پرواز پر جانے کی خواہش دل میں پیدا ہوئی، اور عاشقی میں تو قیس کو بھی غرق کر گئے، اور آدھی رات کے بعد معشوقہ کے لیے کوہ بے سکون کھودتے رہے، یعنی روتے رہے۔ امی سے ہماری حالت دیکھی نہ گئی، اکثر چشم تر دیکھ کر پریشان ہوتی اور سقا بن کر گلو کو تر کر دیتی۔ ایک دن امی ہمیں حکیم کے مطب لے گئی اور حکیم سے حال دل چھوڑ کر حال چشم بیان کرنے لگی۔ لاغر حکیم کو کیا معلوم ہونا تھا، وہ خود جراح کش تھا، جراح نہیں۔ اس نے نسخہ لکھا اور دواخانے سے دوا کی اجرت ادا کر کے ہم گھر کی طرف واپس آ ہی رہے تھے، وہ مل گئی، یعنی ہماری معاشرتی زبان میں تمہاری بابی کی امی، یعنی ہماری ہونے والی ساس۔ میں نے امی کو سلام کہا، حال احوال پوچھا، جس پر امی نے میری متعلق بتایا کہ حکیم کے پاس لے گئی تھی۔ امی نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری نزاکت کی چاہ میں میرے لال نے دل شگاف کیا ہے، اور خطبی کی طرح آدھی رات کو اٹھ کر رویا کرتا ہے۔ بہرحال وہ خاک نائی تو نہیں بنی، پر خائن ضرور بنی۔ اور محترمہ نے نزاکت کے رشتے کی بات کی جو ان کے رشتہ دار کے ہاں طے ہوئی تھی، جس کو سن کر میں نے خط مبحث کی اور امی کو گھر لے آیا، اور جبین کو زانوں میں چھپا کر خوب رویا، اور کچھ خود سے کہا اور ایک شعر لکھ کر دل کو تغذیہ دیا، اور ہم نے ان سے ہمیشہ کے لیے کٹ کر دی، ان سے یک طرفہ دوستی ختم کر دی اور کاہش سوچ میں رہے۔ اب تو بے آرزو زانوئے تلمیذ طے کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے دل سے نکل کر طویل المیعاد کہیں قیام پذیر ہے، خفقان دل سے رحلت کر چکی ہے، یعنی انتقال ہو چکا ہے۔ مگر ان دنوں میری جوانی جاتی رہی اور پدر نامدار کی چشم ذوفشاں بھی ختم ہو گئی۔ میں معاشرے کا پیداوار طاق نسیاں کا شکار ہوتا گیا۔ حالات نے پھر سے مجھے ظالم سماج کے آغوش میں ٹھہرا دی۔ میں اتنا بے بس تھا، جب نشہ چڑھتا تو پیرہن اتار پھینکتا، یہی نہیں بلکہ دن کے مختلف ساعتوں میں بارہا جنت اور دوزخ کی سیر کرتا۔ بادہ نوشی اور تمام اسباب نشے میں مبتلا ہو چکا تھا۔
مگر کبھی سیر نہیں ہو سکا۔ ایک ہوس جسے میں نے عشق قرار دیا تھا نے مجھے گدائی کرنے پر مجبور کیا۔ ہر مقدس اور نامقدس جگہ کی چیزوں سے استفادہ کرنے پر اکسایا۔ جب میں کسی کام کا نہیں رہا تو مجھے خود نمائی کا خیال آیا، مگر اب بہت دیر ہو چکا۔ نہ اب احباب ہے نہ ساتھی، میں جہاں سے نکلا تھا اب اس سے بھی 2 قدم پیچھے رہ چکا ہوں۔ اب میں ہوں اور میری تنہائی۔